میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 15 مرتبہ پڑھ لو۔ آخری مرتبہ پڑھنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ کی دعا عرش الہی پر پہنچ جائے گی۔ جو کبھی نہ مل سکا تھا وہ مل جائے گا۔ اللہ والو، شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کی فضیلت و اہمیت صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ والوں کے صحبت میں رہا ہو، جس نے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی خدمت کی ہو، جس نے ان کے حالات زندگی کو سمجھا ہو، جانا ہو، جس نے اللہ والوں کی دعاؤں کو قبول ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ دوستو، شعبان کا مہینہ اللہ والوں کے لیے نہایت ہی خاص الخاص مہینہ ہے اور شعبان کے آخری دن نہایت ہی خاص فضیلتوں والے دن ہیں۔ اس مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ اللہ والے ان دنوں کو ضائع نہیں کرتے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر 15 بار یہ وظیفہ کر لو یا پھر تسبیح کے 15 دانوں پر یہ عمل کر لو۔ جھولیاں مرادوں سے بھر جائیں گی۔ جو کبھی نہیں ملا وہ اب مل جائے گا، جو پورا نہیں ہو سکتا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ایسی حاجتیں جو ہمیں ناممکنات لگتی ہیں، شعبان کے آخری دنوں کا یہ عمل ایسی ہی حاجتوں کے لیے ہے۔ اس عمل سے ہر وہ چیز مانگ لے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ملنا ناممکن ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہر وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں جو عام انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، شعبان کے یہ آخری دن بہت ہی اہم ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی اہم اور تیر بہدف وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ گارنٹی کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات منوانے کا وظیفہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ والو، شعبان کے آخری دنوں کو ضائع نہ کرو۔ گنتی کے 15 دانوں پر یہ وظیفہ کر لو۔ انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو رمضان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ اور یہ عمل ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں اور وہ پریشانیاں کہ جن کے سبب آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جن کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج رمضان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ نہایت ہی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ جو شخص جلد سے جلد اپنی حاجات پوری کروانا چاہتا ہے اور جلد سے جلد اپنی پریشانیاں دور کروانا چاہتا ہے، جو شخص راتوں رات امیر کبیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص راتوں رات اپنی خالی جھولیاں بھرنا چاہتا ہے اور جو بے روزگاری اور بے اولادی سے جلد نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ والو، رمضان سے پہلے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 15 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تسبیح کے 15 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا ہر وہ کام ہو جائے گا جس کے بارے میں عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والو، کیا آپ کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہیں؟ کیا آپ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں سے ہی مایوس ہو چکے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ اللہ والو، سورہ رحمان پڑھ کر دیکھو، سارا قرآن پڑھ کر دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک فرمان پڑھ کر دیکھو، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے رحمان، اور اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر اللہ پاک پوری دنیا کی تمام حاجتیں اور تمام دعائیں پلک جھپکنے میں پوری فرما دے تو اللہ کی رحمتوں کے سمندر سے ایک قطرے جتنی رحمتیں بھی کم نہ ہوں گی۔ اللہ والو، اللہ سے مانگ لو، اور بس اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یوں سمجھ لو کہ شعبان کے آخری دن ہیں اور رمضان کی آمد ہے، اور یہ دن ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ کی رحمتیں ان دنوں میں اپنے پورے عروج پر ہیں۔ دوستو، اگر میں اس ویڈیو میں ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ شعبان اور رمضان کے درمیانے دن جو چل رہے ہیں، یہ دن نہایت ہی قیمتی دن ہیں، لہٰذا اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے لیے موقع ہے کہ اگر آپ اپنی من پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، قدرت سے اپنے من پسند کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں،
مثلاً من پسند شادی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، یا من پسند نوکری کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لو، یا پھر اپنے کوئی مسائل حل کروانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، یا پھر آپ قرض دار ہیں اور قرض سے نجات چاہتے ہیں تو بھی یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں مصیبتیں ہیں، یا پھر کوئی خاص حاجات ہیں جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، کسی سے کہہ نہیں سکتے، اپنی ان حاجات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کر لو۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کو کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ تسبیح کے یہ 15 دانے پڑھنے ہیں، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی، جو کبھی نہ مل سکا وہ اب مل جائے گا۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ وہ نہ شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی عقلیں۔ چند منٹ کا وظیفہ ہے اور برکتیں بیش بہا اور شاندار ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج وہ شخص بدبخت ہے، بد نصیب ہے جو یہ وظیفہ کر کے اپنی زندگی کو بدل نہیں لیتا۔ رمضان سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، آج نصیب کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، یا دنیا کے جس بھی ملک سے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے رمضان سے پہلے یہ وظیفہ ایک بار پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کا عمل اتنا تیز ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے تو صبح تک آپ کی دسترس میں ہوگا، صبح پڑھیں گے تو رات سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ 15 بار پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے تھوڑا مت مانگنا، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا، اور وہ بھی ضرور مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے اور جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو تسبیح کے 15 دانوں پر پڑھے گا وہ اپنے رب کو راضی کر لے گا، اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، یقیناً آپ نے پہلے ہی بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن یہ ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ انتہائی مستند اور باکمال وظیفہ ہے، اور باکمال لوگوں کا وظیفہ ہے، اور باکمال لوگ ہی اس وظیفے سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ واقعی فائدہ مند ہے، اس کا واقعی اثر ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ میں یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت کی رضا آپ کے شامل حال ہوئی تو مصلی سے اٹھنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو یہ نہایت ہی آسان اور پرتاثیر وظیفہ ہے، چاہے تو مصلی پر بیٹھ کر لو، چاہے تو چلتے پھرتے یہ عمل کر لو، اور چاہے تو دکان دفتر میں بیٹھے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لو، یا پھر اگر آپ سفر میں ہو تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ آئیے آج کے عمل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس میں ذرا بھی کوتاہی اور لاپرواہی نہیں کرنی، اور پوری توجہ سے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے تاکہ کوئی نقطہ یا کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے۔ لیکن عمل بتانے سے پہلے آئیے مل کر شعبان کی خصوصی دعا کر لیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ مل کر آمین کہنا ہے۔ اے اللہ پاک، شعبان کے خاص دن ہے اور یہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یا اللہ پاک، اس مہینے کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک، رزق، دولت اور زندگی کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کی فضیلت اور برکت سے ہماری تمام دلی حاجات اور مرادیں پوری فرما۔ ہمارے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما، رحمتوں، برکتوں اور وسعتوں والا رزق کثیر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کی مشکلات آسان فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ پائے اپنے فضل سے بن مانگے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور اس کے وسیلے سے سب کی خالی جھولیاں بھر جائیں۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے
کہ رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی دن آپ نے باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ جانا ہے، یا پھر جیسے بھی آپ یہ وظیفہ کرنا چاہیں، لیکن باوضو حالت میں ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کے 15 دانوں پر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی ہر حاجت اور ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر ایک سے زیادہ حاجات ہوں گی تب بھی وہ تمام کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وظیفے کا مکمل طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور بالکل اسی طریقے کے مطابق ہی آپ نے پورا عمل کرنا ہے۔ ایک ایک بات بتاؤں گا اور آپ نے پورے دھیان سے یہ پورا عمل یاد کر لینا ہے اور اسی طریقے سے پورا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں گے تو وہ سب سے افضل ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار میرے ساتھ مل کر ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کوئی دعا، کوئی وظیفہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک درود شریف نہ پڑھیں۔ درود پاک ایسی دعا ہے جو ہر حالت میں قبول ہوتی ہے اور اس کی پہنچ عرش الہی تک ہے۔ ہم درود پاک کے ساتھ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سے دعا کرنے والے ہیں تو شیطان سے ضرور پناہ مانگ لیں اور اللہ کے نام کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پہلے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا ہے اور معافی بھی مانگ لینی ہے، اور اس کے لیے بہترین الفاظ وہ ہیں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ الفاظ یوں ہیں: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اور یہ الفاظ گنتی میں 15 مرتبہ پڑھنے ہیں، نہ ہی کم نہ ہی زیادہ۔ صرف 15 بار یہ الفاظ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ نہایت ہی توجہ اور غور سے سن لیں۔ وظیفے کا جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ پوری توجہ اور دھیان سے کرنا ہے۔ اللہ والو، یہاں ایک نہایت ہی اہم اور ضروری بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سے وظیفے کرتے ہیں، لیکن وظیفہ کرتے وقت ہماری توجہ کہیں اور ہی ہوتی ہے۔ کبھی تو ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ہم یوں وظیفہ کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایسے وظیفے کا کیا فائدہ جس میں آپ کی توجہ ہی نہ ہو؟ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، یعنی آپ نے دنیا سے بے خبر ہو کر آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنی تمام حاجتوں کو ایک بار اپنے ذہن میں سوچ لینا ہے کہ کس کس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور یقین کریں کہ آپ کی تمام حاجتیں اللہ کے حضور ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ صدقے دل سے اور پوری توجہ سے آپ یہ وظیفہ کرتے ہوئے جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ دن نہایت ہی خصوصیت والے ہیں، نہایت ہی فضل و کرم والے ہیں۔ ان دنوں میں اس وظیفے سے جو بھی مانگیں گے وہ ضرور ملے گا، اور جلد از جلد ملے گا۔ پورے یقین سے اور پوری توجہ سے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو چیزیں آپ کو پہلے بتائیں وہ پڑھنے کے بعد آپ نے انگلیوں پر گن کر 15 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 15 بار گن کر آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے 15 دانوں پر گن کر پڑھ لیں۔ یہ سورت نہ کم پڑھنی ہے اور نہ ہی زیادہ۔ صرف 15 بار آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کوئی معمولی یا عام سورت نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بہت ہی پیاری اور لاڈلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ اکیلا کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے، جبکہ یکتا کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یعنی جس طرح کا اللہ ہے
اس طرح کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ کا مثل ہونا ہی ناممکن ہے۔ پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والوں 15 مرتبہ گن کر سورہ اخلاص پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 5 مرتبہ پورا قرآن مکمل پڑھ لیا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پارے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حساب سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، جبکہ 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 5 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ خود حساب لگا لیں کہ پورے قرآن پاک میں کتنے حروف ہیں اور 5 بار قرآن پاک پڑھنے پر کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گی۔ یعنی یہ وظیفہ کرنے سے ایک تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے اور پھر آپ کا نیکیوں والا پلڑا نیکیوں سے بھر گیا۔ اب 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے 15 مرتبہ ہی یہ الفاظ بھی پڑھنے ہیں، الحمدللہ یا ربی۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ان تمام نعمتوں کے لیے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ اللہ والوں ہم بہت سے وظیفے کرتے ہیں، لیکن تمام وظیفوں میں صرف اللہ سے مانگتے ہی ہیں۔ اس وظیفے میں ہم نے اللہ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی بجا لانا ہے۔ الحمدللہ یا ربی یہ ایک مرتبہ ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ نے 15 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کی دعا خود اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر سن رہا ہے اور آپ خود اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے دعا میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کے تمام گناہ دھل چکے ہیں، تب اللہ سے ضد کر کے اپنے لیے وہ سب کچھ مانگ لیں جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ضد کر کے مانگیں جس طرح سے ایک بچہ ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو مشکلات میں گرا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں کہ شعبان کے آخری دن ہیں، رمضان کی آمد ہے، اور یہ دن دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، اور یہ دن بار بار نہیں آتے۔ آج وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ پیارے دوستو، نیچے کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بغیر رکاوٹ پہنچتی رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کی تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔